تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ میرے آقا سب سے نرالے ہیں جو ختم نبوت والے ہیں۔ فکر کا کہت الرجال ہو چکا ہے اس وقت امت کے اندر، یعنی امت کو کوئی فکر نہیں مل رہی ہے، لا الہ کا جدھر کوئی لگا ہوا ہے۔ الحمدللہ یہ تو سوشل میڈیا کی برکت ہے کہ آج ہماری آواز پوری دنیا کے اندر پہنچی ہے الحمدللہ اردو زبان کے ذریعے، اور میں تحدیث نعمت کے طور پہ یہ بات کرتا ہوں الحمدللہ کہ اس وقت اردو زبان کے اندر کسی بھی اسپیکر کو اتنا زیادہ نہیں سنا جاتا۔ تمام مکاتب فکر کے لوگ الحمدللہ جتنا الحمدللہ میری ویڈیوز لوگ دیکھتے ہیں، اور میری کبھی خواہش نہیں تھی کہ اس طرح کا کوئی فیم ملے۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مبعوث کرتا ہے، اٹھاتا ہے، باطل کے سر پہ دے مارتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مبعوث کرتا ہے، اٹھاتا ہے، باطل کے سر پہ دے مارتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مبعوث کرتا ہے، اٹھاتا ہے، باطل کے سر پہ دے مارتا ہے۔ اور ظاہر ہے جس طریقے سے میری ایک امت کو فکر دے رہا ہوں کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس امت کو بغیر مفکر کے، بغیر لیڈر کے چھوڑتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اٹھاتا رہتا ہے الحمدللہ، جو باطل کا قلع کما کرتے رہتے ہیں الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ محترم دوستو، مرزا غلام قادیانی مرزا سینئر نے جب نبوت کا دعویٰ کرنا چاہا تو اس نے سب سے پہلے لوگوں کے اندر اپنی مقبولیت کو بڑھانے کے لیے اسلام کا لبادہ اوڑھا، ہاتھ میں قرآن پکڑا، ہاتھ میں حدیث پکڑی، اور بھولے بالے مسلمانوں کو اپنے گرد اکٹھا کرنے کے لیے ان کو قرآن اور حدیث سنایا کرتا تھا۔ اس وجہ سے لوگوں کے ہاں اس کی مقبولیت عام ہو گئی اور لوگ اس کو اپنا مصلح سمجھنے لگے۔ بعد میں مرزا غلام قادیانی نے مناظرے کرنے کا سلسلہ شروع کیا اور مباحثات وہ کرتا، عیسائیوں کے ساتھ، ہندوؤں کے ساتھ اس کے مباحثات ہوئے۔ 5 مناظرے مرزا غلام قادیانی نے اپنی زندگی کے اندر کیے، جس کا ذکر اس کے بیٹے کی کتاب سیرت المہدی کے اندر موجود ہے۔ مرزا غلام قادیانی نے سب سے پہلے مجدد ہونے کا دعویٰ کیا، پھر اس کا امام ہونے کا دعویٰ، پھر جناب غیر تشریعی نبی ہونے کا، ذلی اور بروزی نبی ہونے کا، اس کے بعد حقیقی نبی اور تشریعی نبی ہونے کا، اور بعد کے دعویٰ جات کے اندر خدا کا بیٹا اور خدا تک ہونے کا دعویٰ ملتا ہے۔ یہ تو مختصر میں نے ہسٹری آپ کو بتائی ہے مرزا غلام قادیانی مرزا سینئر کی۔ دور جدید کے اندر، دور موجودہ کے اندر مرزا سینئر کے قدموں کے اوپر چلتے ہوئے اور نقش قدم پر چلتے ہوئے مرزا جونیئر یعنی انجینئر مرزا محمد علی جہلمی وہی طریقہ کار، وہی عقائد و نظریات کو لے کر کے آگے بڑھ رہے اور بڑی تیزی کے ساتھ اپنے ہدف کو وہ پانے کی کوشش کر رہا ہے۔ سب سے پہلے وہ جناب اپنی مقبولیت لوگوں میں عام کرنے کے لیے وہ ہاتھ میں قرآن پکڑتا ہے، حدیث پکڑتا ہے، لبادہ اسلام کا اوڑھتا ہے اور من مانی تشریحات بیان کرنے کے غرض سے وہ سوشل میڈیا پر آتا ہے، چینل بناتا ہے، لوگ جناب اس کے گرد اکٹھے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد اس کی سابقہ ویڈیوز کے اندر ہمیں ملتا ہے کہ وہ کئی دفعہ کہہ چکا کہ میں امام ہوں، میں مجدد ہوں، اور حالیہ ویڈیو کے اندر جناب واضح طور پہ وہ بول رہا ہے کہ مجھے بھیجا گیا ہے، میں مبعوث ہوا ہوں، اور جب جو امت جب بھٹک رہی ہوتی ہے تو امت
پر اللہ تعالیٰ کوئی ایسا ایک شخص مبعوث کرتا ہے تو اس قسم کے جو الفاظ ہیں یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ مرزا جونیئر کا جو ہدف ہے وہ کچھ اور ہے، اور وہ ہدف کیا ہے؟ وہ ہدف اس کو وہ لے کے جا رہا ہے گمراہی کی طرف اور بد عقیدگی کی طرف اور اسلام دشمنی کی طرف۔ جس طریقے سے مرزا سینئر کو شیطان نے بہکایا، اسی طریقے سے مرزا جونیئر کو شیطان بہکا رہا ہے۔ اللہ پاک اس شخص کو ہدایت عطا فرمائے۔ یہ شخص گمراہی کی طرف بڑھ رہا ہے، یہ شخص گمراہ ہو چکا ہے۔ یہ شخص اس کے عقائد و نظریات ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ شخص اسلام کے لیے انتہائی خطرہ ہے۔ اللہ پاک محفوظ رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔